السلام أقبل إلينا عجل يا إمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جو باب ہمیں پڑھنا ہے اس کا نام ہے باب ادخال السرور علی المؤمنین. یہ بھی ایک اہم صفت میں سے ہے مومن کے لیے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے مومن کو خوش کرے. ادخال السرور یعنی خوشی کو داخل کرے مومن کے دل میں. کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جو اس کی خوشنودی کا اور اس کی رضایت کا سبب بنے. اب اس میں اہم ترین چیز یہی ہوتی ہے کہ عام طور پر مومن کبھی پریشان ہوتا ہے، کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ خوشی مومن کو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس کی پریشانی کو دور کر دیں یا اس کی حاجت کو پورا کر دیں. تو اس کے لیے کوشش کرنا، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان اس بات کا انتظار نہ کرے کہ مومن اس کو سوال کرے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے تقاضا کرے کہ میری فلاں ضرورت کو پورا کرو. خود کوشش کرے آگے بڑھ کر اور جستجو کریں کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں دوسرے مومن کو خوش کر سکتا ہوں تو اس کے لیے انسان کو خود اقدام کرنا چاہیے. جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس باب کی وہ حدیث نمبر 3 ہے. اس میں بھی ایک چھوٹا سا قصہ ہے. عن عبید اللہ بن ولید الوصافی قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول. 5ویں امام سے روایت ہے کہ ان فیما ناج اللہ عز وجل به عبدہ موسیٰ علیہ السلام. وہ مناجات جو پروردگار نے نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی، یعنی جو دو بدو مباشرتاً کلام ہوا حضرت موسیٰ کا پروردگار سے، اس میں یہ بات بھی تھی جو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمائی. قال ان لی عبادا ابیحہم جنتی و احکمہم فیہا. پروردگار نے فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے میں نے اپنی جنت کو مباح قرار دیا ہے، حلال کر دیا. ٹھیک ہے. وَأُحَكِّمُهُمْ فِيهَا، اور ان کو اس جنت کا حاکم قرار دیا ہے، حکومت سے ہے. اب اس کے 2 معنی کیے گئے کہ میں نے ان کو جنت کا حاکم بنایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی سیدھا سادہ یہ ہے کہ انسان جب جنت میں ہوگا تو وہ کسی کو بھی امر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کے خدام ہوں گے، حوران جنت ہوں گی، ملائکہ فرشتے اس کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، تو اس کو جو بھی ضرورت ہوگی اس کے لیے وہ ان کو حکم کرے گا کہ فلاں چیز لے آؤ، فلاں ضرورت کو پورا کرو. اس اعتبار سے حاکم. لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک معنی کیا گیا کہ حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی حکومت اس کو دی جائے. حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے جنت میں داخل کرے. جیسے بعض مومنین کو شفاعت کا حق پروردگار دے گا تو اس کو شفیع بنا دے گا کہ جس کے حق میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، جاننے والوں کے لیے شفاعت کرنا چاہے تو کرے اور پروردگار اس کی شفاعت کو قبول کرے. اس معنی میں پروردگار ان کو جنت کا حاکم بنائے. اب یہ تو ایک مجمل سی بات تھی، مبہم سی بات تھی کہ کچھ بندے ہیں جن کو یہ صفت خدا دے گا. تو کون سے بندے ہیں؟ کیا ان میں ایسی خصوصیت ہے؟ قال یا رب ومن هؤلاء الذین تبیحہم جنتک وتحکمہم فیہا. کون سے ایسے بندے ہیں جن کو تو اپنے جنت کا حاکم بنائے گا؟ قال من ادخل علی مؤمن سرورا. جو شخص مومن کے دل میں خوشی اور سرور کو داخل کرے. ثم قال ان مؤمنا. ایک مثال پروردگار کی جانب سے آئی، ایک تشبیہ کہ اس قدر حقیر اور اس قدر چھوٹی سی کیفیت بھی ہو کہ جس میں کسی مومن کو انسان خوش کر دے تو وہ بھی پروردگار اپنی گردن پر اٹھا کر نہیں رکھتا قرض کے طور پر، عوض اس کو بھی دیتا ہے. اس کی مثال خدا نے خود پیش کی. ان مؤمنا کان فی مملکت جبار. ایک ظالم حاکم کی حکومت میں کوئی مومن رہتا تھا. فولع به، ولع یعنی کذب. ٹھیک ہے کہ اس جابر حاکم نے اس مومن شخص کی تکذیب کی، اس کو برا بھلا کہا اور اس کے کسی حق پر ڈاکہ ڈالا. لہذا یہ مجبور ہوا کہ وہاں سے فرار اختیار کرے. مومن اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگا. فہرب منہ الی دار الشرک. وہاں سے جان چھڑا کر کسی ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں مشرکین رہا کرتے تھے. مومنین کا علاقہ نہیں تھا، سب کے سب مشرک تھے.
فنزل برجل من اہل الشرک، لہذا جان بچانے کی خاطر جب وہاں پہنچا تو کسی کے گھر مہمان ہوا، ایک مشرک سے کہا کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے، مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں پر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ فاضلہ، اس نے قبول کیا اور اس نے اس کو چھت فراہم کی، یعنی رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، کوئی گھر دیا۔ وارفقہ واضافہ، اس کے ساتھ رحمت کی یعنی شفقت کی، عنایت کی اور اس کو اپنا مہمان بنایا۔ فلما حضرہ الموت، اب یہ کون شخص ہے جس نے مومن کو پناہ دی ہے؟ یہ مشرک ہے، یعنی اللہ کو نہیں مانتا، لیکن ایک مومن کے ساتھ اس نے یہ برتاؤ کیا۔ تو پروردگار کہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس مشرک کو بھی موت آئی، اوحی اللہ عز وجل الیہ، پروردگار نے اس مشرک پر وحی کی، وعزتی وجلالی لو کان لک فی جنتی مسکن لاسکنتک فیہا، اگر اس جنت میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہوتی تو میں تمہیں یقیناً اس جنت میں رکھتا، کیونکہ مشرک پر جنت حرام ہے، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان درست نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو پروردگار نے اس سے کہا کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے تمہیں جنت میں نہیں ڈال سکتا۔ وَلَكِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى مَنْ مَاتَ بِي مُشْرِكًا، چونکہ تم مشرک مرے ہو اس لیے یہ جنت اس پر حرام ہے۔ وَلَكِنْ يَا نَارُ هِيدِيهِ وَلَا تُؤْدِيهِ، جب جہنم میں بھی ڈالا تو جہنم کی آگ کو حکم دیا کہ اس سے دور رہنا، اس کے نزدیک مت جانا اور اس کو اذیت نہ پہنچانا، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ وَيُؤْتَى بِرِزْقِهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں حصوں میں یعنی ابتدا میں بھی اور اختتام میں بھی اس کے پاس رزق آتا تھا۔ یعنی اگر آپ جہنم کے عذاب کو سنیں تو اس میں کیا ہے کہ ابلا ہوا پانی، پیپ، یہ چیزیں اس کو غذا کے طور پر دی جاتی ہیں۔ یہاں پر خدا اس کا اکرام کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو جہنم کی آگ سے کہا کہ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، اس کو اذیت نہ دینا، اس کے نزدیک مت جانا۔ دوسرا، خاص خداوند متعال نے اس کے لیے رزق کا اہتمام کیا کہ یہ جہنم میں رہتے ہوئے بھی بھوکا نہ رہے اور جہنم کی غذا اس کو نہ دی جائے۔ قل، تو راوی نے کہا من الجنت، کیا اس کے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ جنت کے میوے، طعام، کھانے پینے میں سے آ رہا ہے؟ قال من حیث شاء اللہ، یہ پروردگار کی مرضی ہے کہ وہ اس کو جہاں سے بھی بھیجے۔ یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مہم نہیں ہے کہ تم یہ جانو کہ اس کو رزق کہاں سے مل رہا ہے، یہ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ ایک مشرک کا بھی خدا اس قدر احترام کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی کر دی، اس پر اذیت نہ ہو، اور اس کو 2 ٹائم کھانا مل رہا ہے خدا کی جانب سے۔ یہ اہم ہے۔ کتنا اکرام کیا؟ اس لیے کہ اس نے دن میں یا دنیا میں ایک مومن کو ٹھکانہ دیا تھا، سر چھپانے کے لیے چھت فراہم کی اور کھانا دیا تھا۔ خوب، حدیث نمبر 6 اسی باب کی ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال لا يرى احدكم اذا ادخل على مؤمن سرورا انه عليه ادخله فقط۔ اب اس کی تشریح بھی آگے آئے گی، صرف ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر کسی مومن کو خوش کرے تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے فقط مومن کو خوش کیا ہے، مومن کے دل میں خوشی داخل کی، بل واللہ علینا، بلکہ اس نے در حقیقت ہم ائمہ اہل البیت علیہ السلام کو خوش کیا ہے، بل واللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ در حقیقت اس نے رسول خدا کو خوش کیا ہے، رسول خدا کے دل میں خوشی داخل کی ہے۔ اب اس کی ایک مثال آ رہی ہے، اگلی حدیث، حدیث نمبر 8۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام فی حدیث طویل، ایک طولانی حدیث ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا مقطع ہے۔ اذا بعث اللہ المؤمن من قبرہ، جب پروردگار مومن کو اس کی قبر سے اٹھائے گا، حشر ہوگا، خرج معه مثال یقدم امامہ، اس قسم کی مثال ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، ایک تمثیلی جسم اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک شخص انسانی صورت میں اس کے آگے آگے موجود ہوگا۔ کلما رأى المؤمن ہولا من احوال یوم القیامہ، جب بھی میدان قیامت کی مختلف منزلیں ہوں گی، کہیں پر بھی اس کو کوئی خوف ہوگا، ہول یعنی ایک دم سے ڈر جائے گا کہ اب مجھے کون بچائے گا، میری نجات کیسے ہوگی، میں اپنے آپ کو کیسے دور رکھوں اس خطرناک مرحلے سے۔ قال له المثال، تو یہ جو آگے آگے ایک شخص چل رہا ہوگا وہ اس سے کہے گا لا تفزع، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا تحزن، گھبراؤ نہیں، وابشر بالسرور والکرامۃ من اللہ عز وجل، تجھے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ کی جانب سے تجھے کرامت اور عزت اور احترام دیا جائے گا، حتی یقف بین یدی اللہ عز وجل، اسی طرح ہر مرحلے کو، منزل کو عبور کرتے کرتے یہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے سامنے پہنچ جائے گا۔ اب اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یا تو عرش الہی کے نزدیک پہنچ جائے گا، اتنا خدا سے نزدیک ہوگا، یا پھر یہ کہ بالکل آخری مرحلہ آ گیا حساب و کتاب کا کہ اب اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔
فَيُحَاسِبُهُ حِسَابًا يَسِيرًا، جب خدا کے محضر میں پہنچ جائے گا تو پروردگار اس کا سختی سے نہیں بلکہ آسانی سے، نرمی سے حساب و کتاب کرے گا۔ وَيَأْمُرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اور خدا کی طرف سے حکم آئے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وَالْمِثَالُ أَمَامًا، اور وہی شکل و صورت اس کے ساتھ ساتھ آگے ہوگی۔ فَيَقُولُ لَهُ الْمُؤْمِنُ، اب اس مومن کو وہ کہے گا يَرْحَمُكَ اللَّهُ نِعْمَ الْخَارِجُ خَرَجْتَ مَعِي مِنْ قَبْرِي، یعنی تم کتنے اچھے انسان ہو، کتنے اچھے دوست ہو جو میرے ساتھ میری قبر کے اندر موجود تھے اور اب ہر راستے پر، ہر منزل پر میرا ساتھ دے رہے ہو۔ وَمَا زِلْتَ تُبَشِّرُنِي بِالسُّرُورِ وَالْكَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ حَتَّى رَأَيْتُ ذَلِكَ، ہر دفعہ تم مجھے خوش کرتے رہے، مجھے تسلی دیتے رہے، راحت فراہم کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے اور خدا کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب جنت میں جانا ہے۔ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ ایسی خبر ہمیں کہیں نہیں ملی کہ کوئی ساتھی ہوگا قبر میں جو ہر جگہ کام آئے گا۔ تم کہاں سے آ گئے میری قبر میں، تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے، میں تمہیں نہیں جانتا۔ فَيَقُولُ أَنَا السُّرُورُ الَّذِي كُنْتَ أَدْخَلْتَ عَلَىٰ أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ایک مومن کو جو تم نے خوش کیا تھا، اس کی حاجت روائی کی تھی اور اس کے مسئلے کو حل کیا تھا، وہی خوشی اور سرور پروردگار نے آج ایک شکل و صورت کے اندر خلق کیا ہے، اور میں آج تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ خلقنی اللہ عز وجل منہ، اسی سرور سے خدا نے مجھے خلق کیا ہے، لأبشرک، تاکہ میں تجھے خوشخبری سناتا رہوں، بشارت دیتا رہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ، قیامت کے دن اس کی مثالی شکلیں اور وہ مجسم شکل میں انسان کی مدد کرنے کے لیے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، عقائد میں بھی بہت سی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ زلزال میں ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں، لیروا اعمالہم۔ اب اعمال تو دنیا میں رہے گا نا، اس کا تو نامہ اعمال ختم، بند ہو گیا، آگے تو اب کچھ نہیں کرتا، وہ کیا دیکھے گا وہاں پہ؟ یہی مجسم شکلوں میں، نورانی شکلوں میں بہت سے دوست احباب جو اس کی مدد کے لیے آئیں گے، ان کو دیکھے گا کہ ہر جگہ اس کے سرانے موجود ہیں، اس کے دائیں بائیں موجود ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس کو اس خوف سے اور عذاب سے نجات دلا رہے ہیں۔ اور بہت سی روایتیں ہیں جس میں مثلا نماز کا بھی تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، حج کا بھی ذکر ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ سب سے زیادہ نورانی چیز جو انسان کی مدد کے لیے آئے گی وہ ان تمام منازل میں وہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حدیث نمبر 9، عن محمد بن جمہور قال كان النجاشی وهو رجل من الدہاقین عاملا علی الاہواز وفارس۔ نجاشی، اب یہ کون ہے؟ علماء رجال نے لکھا کہ سب سے زیادہ عالم رجال جن کے کتب پر اور جس کے تراجم پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ ہے نجاشی، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو بابصیرت ہے اس میدان میں، اس مجال میں، اور ان کے قول پر بھروسہ ہوتا ہے کہ کس راوی کے بارے میں انہوں نے ثقہ کہا ہے، ضعیف کہا ہے، مجہول کہا ہے، وہ نجاشی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نجاشی ہے یہ ان نجاشی کے آبا و اجداد میں ہے، کہا جاتا ہے 8ویں پشت میں، یعنی پیچھے چلے جائیں تو یہ 8ویں جد بنتے ہیں حضرت نجاشی جو ان عالم کے دادا ہیں۔ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنَ الدَّهَاقِينَ عَامِلًا، یہ دہاقین میں سے تھے۔ دہاقین کسے کہتے ہیں؟ تاجر کو کہتے ہیں، رئیس قبیلہ کو کہتے ہیں، جو بہت پیسے والا ہو، مالدار ہو، بہت زیادہ اس کی جائیداد ہو، پراپرٹی ہو۔ وَعَامِلًا عَلَى الْأَهْوَازِ وَفَارَس، فارس کے علاقے میں، یعنی اس وقت جہاں فارسی لوگ رہتے تھے، ایرانی لوگ رہتے تھے، اس جگہ پر یہ عامل تھا، یعنی بادشاہ کی طرف سے ایک طرح سے گورنر تھا۔ فقال بعض اہل عملہ لابی عبداللہ علیہ السلام، اس کے تحت میں جو کام کرنے والے عمال تھے، ٹھیک ہے، جو اس کے انڈر میں کام کرتے تھے کاریگر حضرات، ان میں سے کوئی ایک آیا چھٹے امام کے پاس اور کہنے لگا کہ ان فی دیوان النجاشی علی خراجن، کہ یہ جو نجاشی ہمارا حاکم ہے، گورنر ہے، اس کے پاس دیوان کہتے ہیں، ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں سارا حساب کتاب موجود ہوتا ہے، آپ آج کل کی زبان میں کہہ لیجیے اکاؤنٹس، ٹھیک ہے، جس میں کس نے کتنا جمع کرایا ہے، کتنا کس کے قرضے پر اور ذمے پر باقی ہے، یہ سارا حساب کتاب نوٹ ہوتا ہے۔ تو اس نے آ کر کہا کہ اس کے پاس جو کتاب ہے، دفتر ہے حساب و کتاب کا، اس میں میرے نام پر کچھ قرضہ، خراج کہتے ہیں ٹیکس کو، یعنی زمین کا جو کرایہ لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ زمینیں کرائے پر دی جاتی تھیں، کہ وہ حکومت کی زمین ہے
لیکن حکومت تو خود ہر جگہ کام نہیں کر سکتی، تو وہ کرایہ پر دیا کرتی تھی کہ تم سال کا اتنا کرایہ دے دینا، اس سے جتنا محصول اور اس سے جو پیداوار ہو اس کا اتنا منافع تمہارا ہوگا، باقی حکومت کا۔ تو اب اس نے کہا کہ کرایہ اور ٹیکس جو ہے وہ میرے ذمے پر باقی ہے، اور اس کے پاس حساب و کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ فی الحال اس کے پاس اتنی سہولت نہیں تھی کہ وہ کرایہ اور ٹیکس ادا کر سکے، لہذا یہ آیا امام کے پاس درخواست کرنے کے لیے کہ آپ اپنی جانب سے اس کو ایک خط لکھ کر کہیں کہ مجھے کچھ سہولت دے، آسانی دے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَدِينُ بِطَاعَتِكَ، وہ آپ کی بات مانتا ہے۔ فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تَكْتُبَ لِي إِلَيْهِ كِتَابًا، آپ ایک خط لکھ دیجئے اس کے نام پر۔ قال فكتب إليه ابو عبداللہ علیہ السلام، چٹے امام نے اس کے نام پر ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنا لکھا کہ سر اخاک، اپنے بھائی کو خوش کرو، یعنی اس کی مدد کرو، اس کی حاجت کو پورا کرو، یا سرک اللہ، تو کل قیامت کے دن پروردگار تمہیں خوش کرے گا۔ بس اتنا جملہ لکھا اور وہ خط جو ہے وہ اس شخص کے حوالے کر دیا۔ قال فلما ورد الكتاب علیہ، اب یہ خط لے کر کے نجاشی کے پاس پہنچا۔ دخل علیہ وهو فی مجلسہ، اپنی بیٹھک میں، وہ جو درباریوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے بیٹھک، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ فلما خلا ناولہ الکتاب، جب باقی سب لوگ چلے گئے اپنا اپنا مسئلہ سنا کے اور مسئلے حل ہو گئے، یہ تنہا تھا، تو اس نے وہ کتاب اس شخص کے حوالے کی، نجاشی کے۔ وقال هذا کتاب ابی عبداللہ علیہ السلام، بتایا کہ امام نے خط بھیجا ہے تمہارے نام۔ فقبلہ، چونکہ امام کا ماننے والا تھا، فوراً اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو بوسہ دیا۔ ووضعہ علی عینیہ، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ وقال لہ ما حاجتک، میں نے سن لیا، پڑھ لیا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، علیکم السلام، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری کسی حاجت کو پورا کرو، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے، تم کس مسئلے کو لے کر میرے پاس آئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ خراج علیہ فی دیوانک، تمہارے پاس حساب و کتاب میں میرے نام پر ٹیکس اور کرایہ لکھا ہوا ہے جو میں ابھی ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ قال لہ کم ہوا، وہ کتنا ٹیکس ہے جو تمہارے ذمہ پر ہے؟ قال 10,000 درہم، 10,000 درہم۔ فدعا کاتبہ، اپنے حساب کتاب مینٹین کرنے والے کو، اکاؤنٹنٹ کو بلایا۔ وامرہ بادائہا عنہ، اور اس کو کہا کہ اس شخص کا ٹیکس ادا کر دو میری جانب سے۔ اب اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو پیسے کہیں سے لے کر آیا اور ادا کر دیا، یا اس کو دیے کہ چلو یہ اس کی جانب سے ادا ہو گئے۔ ثم اخرجہ منہا، اور اس کے بعد اس دیوان میں سے، اس رجسٹر میں سے، حساب و کتاب میں سے اس کا نام کاٹ دیا کہ اس کے ذمہ پر جو تھا وہ ادا ہو گیا، ختم، معاملہ مکمل ہو گیا۔ وامر، بس اتنا نہیں، یہ تو ہو گیا پچھلے سال کا ٹیکس جو اس کے ذمہ تھا اس نے اپنی جانب سے ادا کر دیا۔ وامر ان یثبتها له لقابل، قابل کبھی صرف ایک آئندہ سال کے لیے آتا ہے اور کبھی ہمیشہ کے لیے، آئندہ جتنا بھی ہو، دونوں معنی میں لیا گیا کہ اب آگے اس کو جتنا ٹیکس دینا ہے وہ سب کا سب اس کے لیے لکھ دو کہ ادا ہو جائے گا، یعنی اس سے مانگنے کی اور اس سے تقاضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری جانب سے لکھ لو کہ اس کا آئندہ جتنا ٹیکس ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ثم قال له سررتک، اب اس نے پوچھا، وہ جو امام کی تحریر تھی کہ اپنے بھائی کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کرے گا، یہ جو میں نے کام کیا، پچھلے سال کا بھی قرضہ ادا کر دیا اور آئندہ کے لیے بھی لکھ دیا کہ اب تم سے تقاضا نہیں ہوگا، میری طرف سے ادا ہو گیا، یہ جو میں نے تمہاری حاجت کو پورا کیا، کیا میں نے تمہیں خوش کیا یا نہیں، تاکہ امام کی اس حدیث پر عمل ہو سکے، اپنے بھائی کو خوش کرو۔ فقال نعم جعلت فداک، ہاں میری سب سے بڑی حاجت اور پریشانی، ٹینشن ہی یہ تھی، میں نہیں پیسے دے سکتا تھا، لہذا تم نے یقیناً مجھے خوش کیا ہے۔ ثم امر له، اب اتنے پہ اکتفا نہیں کیا، امر له بمرکب وجاریۃ وغلام، ایک سواری دی اس کو، ایک کنیز اس کے حوالے کی، اسی طرح غلام دیا۔ وامر له بتخت ثیاب، بہت سارے کپڑے اس کے حوالے کیے۔ فی کل ذالک یقول له، ہر دفعہ، یعنی جب غلام دیا، کنیز دی، سواری دی، ہر دفعہ جو چیز اس کو دیتا تھا اس کو پوچھتا تھا کیا میں نے تمہیں خوش کیا یا نہیں، اس ہدیے اور اس تحفے کے بدلے تم خوش ہوئے یا نہیں ہوئے۔ هل سررتک فیقول، اور وہ کہتا تھا نعم جعلت فداک، فکلما قال نعم، جیسے ہی وہ کہتا تھا ہاں میں خوش ہو گیا، تو وہ کہتا تھا کہ زادہ حتی فرغ، اور مزید اس کو تحفہ اور ہدیہ دیتا تھا، یہاں تک کہ تحفے دے دے کے اس نے ختم کیا، فارغ ہوا۔ ثم قال له احمل، یہ دیکھیں یہ فقط اس مومن کا احترام نہیں ہے بلکہ یہ امام کا بھی احترام، ایک ادب ہے۔ اس نے کہا کہ احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت الي كتاب مولاي الذي ناولتني به،
یعنی یہ سب تو صرف اس خاطر ہے کہ تم امام کا خط لے کر آئے اور امام نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں خوش کروں، لیکن ایک اب امام کی خاطر میں تمہیں دے رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جب تم نے یہ خط میرے حوالے کیے جو امام نے لکھ کے دیا تھا، اس وقت جس فرش پر اور جس قالین پر تم بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی امام کے اس خط سے اتنا بابرکت ہو گیا ہے، یہ بھی تم ہدیے میں اور تحفے میں لے کر جاؤ، اپنے ساتھ اٹھا لو۔ احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت الي كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع الي حوائجك، اور آئندہ بھی تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو تو مجھے لکھ بھیجنا یا مجھے بتا دینا، میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا۔ قال ففعل، اس نے وہ فرش اٹھایا اپنے ساتھ لے کر چلا۔ وخرج الرجل فصار الى ابي عبد الله علیہ السلام بعد ذلك، یہ پہنچا امام کی خدمت میں، یعنی ظاہر ہے بہت خوش تھا، اس کا کام بھی پورا ہو گیا اور یہ چاہتا تھا کہ امام کو جا کر اطلاع دے کہ آپ نے میرے لیے جو ایک خط لکھا تھا اور اس شخص کو حکم دیا تھا اس نے پورا کر دیا، میں خوش ہو گیا، میری ساری ضرورت پوری ہو گئی۔ فحدثه الرجل بالحديث على جهته، پورا واقعہ سنایا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ فجعل يسر بما فعل، یہ اہم بات ہے کہ جیسے جیسے وہ بتاتا گیا کہ مثلا اس نے مجھے کنیز دی، اس نے مجھے غلام دیا، اس نے مجھے وہ فرش حوالے کر دیا کہ جس پر میں بیٹھا تھا آپ کی کتاب اور خط دیتے ہوئے، آپ کے کہنے سے اس نے میرا قرض ادا کر دیا اور حساب کتاب سے میرا نام نکال دیا، ہر وقت جب جو ایک ایک بات وہ بتا رہا تھا امام اس پر خوش ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بچے کی طرح سے ہے نا، جیسے بچے کو آپ ایک سویٹ دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر آپ چاکلیٹ دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو ایک ٹوائے دیتے ہیں، کوئی کھلونا دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی کس طرح ایک ایک تحفے پر ایک بچہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، کبھی اچھلتا ہے، کبھی اس کے منہ سے کچھ آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے امام بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے جا رہے ہیں کہ واقعتاً اس نے اس قدر احترام کیا اور یہ ہدیہ دیا۔ فقال الرجل یا ابن رسول اللہ، اب اس شخص کو بھی حیرت ہوئی کہ امام اتنا خوش ہو رہے ہیں ایک ایک عمل پر، یا ابن رسول اللہ کأنہ قد سرک ما فعل بی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ فقط میں خوش نہیں ہوا کیونکہ تحفے تو مجھے ملے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا، غلام اس نے آپ کو تو نہیں دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو وہ قالین تو نہیں دیا، سواری کا جانور تو مجھے ملا ہے، سارے فائدے تو میں نے اٹھائے، آپ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی اتنی خوشی کا اظہار آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ کأنہ قد سرک ما فعل بی، اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے آپ کے ساتھ یہ سارا کام کیا۔ فقال ای واللہ لقد سر اللہ ورسولہ، اس نے فقط تمہیں خوش نہیں کیا ہے، اس نے اللہ کو بھی خوش کیا ہے اور رسول کو بھی خوش کیا ہے اور مجھے بھی خوش کیا۔ تو یہ امام کی خوشی بتا رہی ہے کہ انسان مومن کے ساتھ جب اس طرح کا سلوک کرے تو امام بھی اسی قدر خوش ہوتے ہیں جیسے امام کے ساتھ کسی نے یہ سارا کام کیا۔ خوب، تو اس باب کو ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں، اگلے باب پر چلتے ہیں۔ باب قضاء حاجت المومن، مومن کی حاجت، کوئی ضرورت ہو، کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو تو اس کی حاجت کو پورا کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ پہلی حدیث ہے عن المفضل عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال لی یا مفضل اسمع ما اقول لک، سنو غور سے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، وعلم انہ الحق، جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، وفعلہ، اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، واخبر بہ علیۃ اخوانک، اور یہ خبر ایسی ہے کہ فقط اپنے حد تک اس کو محفوظ نہیں رکھنا، روک کے نہیں رکھنا، اس کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچاؤ، دوسرے مومن بھائی جو تمہارے دوست ہیں، لیکن اس میں ایک صفت کا اضافہ کیا، علیۃ اخوان، علیہ یعنی علی سے ہے، علی کی جمع ہے علیہ، یعنی جو اشراف ہیں، جو اچھے اور عزت دار لوگ ہیں، ان تک یہ بات پہنچاؤ۔ قلت جعلت فداک وما علیۃ اخوانی، کون ہیں یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان کو بھی سناؤ؟ قال الراغبون فی قضاء حوائج اخوانہم، وہ سب دوست تمہارے کہ جو دوسرے مومن بھائیوں کی حاجتیں پوری کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان میں جذبہ ہے کہ کبھی ان کو پتہ چل رہا ہے فلاں مومن کو حاجت ہے، وہ دوڑ کے چلے جائیں گے، سب سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کریں گے۔ ثم قال ومن قضى، اور اس کے بعد امام نے اجر و ثواب بتایا نے وہ حدیث جس کے بارے میں امام نے کہا تھا کہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، سارے دوستوں کو جا کے سناؤ۔ ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله عز وجل له يوم القيامة 100,000 حاجة، دنیا میں ایک مومن کی حاجت کو پورا کیا ہے، ایک حاجت، پروردگار قیامت کے دن اس کے بدلے 1,00,000 حاجتیں تمہاری پوری کرے گا۔ اور یہ فقط دنیا میں نہیں، دنیا میں تو ہے ہی نا اجر و ثواب، اس کا تو امام نے بتایا ہی نہیں،
کیونکہ دنیا تو انسان مومن کے لیے قیمتی ہے ہی نہیں، اس کو اس بات کی شوق اور اس بات کا یعنی توجہ ہی نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ملتا ہے اس کے بدلے، دنیا میں تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن آخرت میں کتنا ملے گا جب انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا، 1 کے بدلے 1 لاکھ، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا ریٹرن ہے۔ یہاں پہ جب آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کتنا پرسنٹیج ملے گا، آپ پرسنٹیج تو دیکھیں، 1 کے بدلے 1 لاکھ۔ وَمِن ذَلِكَ أَوَّلُهَا الْجَنَّةُ، ان 1 لاکھ حاجتوں میں سے سب سے پہلی حاجت یہ ہے کہ تمہیں جنت میں ڈال دے گا، یعنی یہ سب سے کم اور سب سے چھوٹی چیز جو سب سے پہلے تمہیں چاہیے وہ جنت۔ وَمِن ذَلِكَ يُدْخِلَ قَرَابَتَهُ، اور اسی میں سے یعنی 1 لاکھ حاجتوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہیں اس بات کا حق دے گا، اختیار دے گا کہ تم اپنے ساتھ اپنے قرابت داروں کو بھی جنت میں داخل کرو۔ وَمَعَارِفَهُ وَإِخْوَانَهُ الْجَنَّةَ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونُوا نُصَّابًا، ہاں لیکن ایک شرط ہے، یعنی تمہیں اختیار ہے، حق ہے کہ اپنے جاننے والوں، دوستوں، رشتہ داروں میں سے جس کو چاہے جنت میں ڈالو، لیکن وہ ناصبی نہیں ہونا چاہیے۔ نصاب ناصبی کی جمع ہے، یعنی دشمن اہل بیت، جس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض اور عداوت ہو، وہ نہیں جا سکتا، اس کے لیے تم شفاعت کرو گے تو خدا قبول نہیں کرے گا۔ وَكَانَ الْمُفَضَّلُ إِذَا سَأَلَ الْحَاجَةَ، اب یہ بعض اصحاب ایسے تھے کہ جو حدیث سے یوں بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب جیسے ہمارے جو طلاب ہیں یا علماء کرام ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار ان احکام سے جو سیکھا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، شارٹ کٹ دین میں کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی مفضل نے اس حدیث سے یوں فائدہ اٹھایا کہ اذا سأل الحاجۃ اخا من اخوانہ، جب ان کو کوئی حاجت ہوتی تھی، کوئی ضرورت ہوتی تھی اور وہ کسی مومن بھائی کے پاس جاتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میری فلاں حاجت ہے، اس کو پورا کرو، تو پہلے امام کی یہی حدیث سناتے تھے کہ دیکھو میں ایسے ہی نہیں تمہیں کہہ رہا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کو 1 کے بدلے 1 لاکھ حاجتیں چاہیے قیامت میں یا نہیں، تو اب میری یہ حاجت پوری کر دو۔ كان المفضل اذا سأل الحاجة اخا من اخوانه قال له اما تشتهي ان تكون من علية الاخوان، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان مومن بھائیوں میں سے ہو کہ جنہیں امام نے کہا کہ یہ مومنین میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں اور خدا کے نزدیک ان کا یہ مقام ہے، 1 کے بدلے 1 لاکھ حاجتیں پوری کرے گا، اب میری یہ حاجت ہے یہ پوری کر دو۔ تو یہ تو ہو گیا کہ 1 حاجت کے بدلے قیامت میں 1 لاکھ حاجتیں۔ حدیث نمبر 4، میرے خیال ہے بس یہ آخری حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد کل آگے گفتگو کریں گے، چھوٹی سی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، عن ابی صباح الکنانی قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام لقضاء حاجت امرئ مؤمن احب الی اللہ من 20 حجۃ، ایک مومن بھائی کی 1 حاجت کو پورا کرنا 20 حج کرنے سے بہتر ہے، 20 حج کرنے سے بہتر ہے۔ کل حجۃ ينفق فیہا صاحبہا 100,000، اور ہر وہ حج کے جس کے اندر اس نے 1 لاکھ درہم یا دینار خرچ کیا ہے اپنے اوپر یا اس حج کی بجاوری میں جو اخراجات آئے ہیں، اگر 1 لاکھ درہم اور دینار اس نے خرچ کیے ہیں، ایسے 20 حج اگر اس نے کیے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک مومن بھائی کی حاجت کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ ہے وہ اجر و ثواب ایک مومن کی حاجت پوری کرنے کا۔ پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں سے قرار دے جو مومنین کی حاجات کو پورا کرنے والے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔